مطلب اگر زنا کرنے کی خواہش سب لوگوں میں پیدا ہو جائے اور سب لوگ اس کو ٹھیک سمجھنے لگیں تو زنا نارمل ہو جائے گا. اس جگہ پر کھڑے ہیں ویسٹرن سوسائٹی. مطلب ان کا تصور گناہ یہ ہے نا کہ جو اگینسٹ دا لا ہے اور اگینسٹ کنسنٹ ہے وہ گناہ ہوتا ہے، باقی سب کچھ کوئی بھی چیز گناہ نہیں ہے. وہ یہاں پہ کھڑے ہیں، میں اپنے نفس کے قابو میں ہوں یا میرا نفس میرے قابو میں ہے، میرا نفس مجھے ڈرائیو کر رہا ہے یا میں اپنے نفس کو ڈرائیو کر رہا ہوں. یہ کانورسیشنز ہونے کی ضرورت ہے. یہ سب آپ واقف ہی ہیں، یہ سارا جو ایک میس کریٹ ہوا ہے ایل جی بی ٹی کیو، اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. اور بہت سے لوگ یہ مجھ سے کویشچن بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ ٹرانسجینڈر کے ایشو پہ کیوں نہیں بات کرتے، آپ اس کے ایشو پہ کیوں نہیں بات کرتے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو اصولی بات ہے وہ میں کر چکا ہوں، اور وہ اصولی بات ہی ساری باتوں کی بنیاد ہے. اور اب یہ ایشوز تو آتے رہیں گے، کبھی کوئی ایشو آئے گا، کبھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، یہ ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نیا شوشہ آتا ہے. یہ آج بھی میں نے اپنی گفتگو میں مختصر انداز میں یہ بات کی ہے کہ، اور شاید میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات کہیں لکھی ہے کہ اپنے ساتھ تعلق کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے انسان ہونے کا حوالہ مرد ہونے یا عورت ہونے کے حوالے سے زیادہ اہم ہو جائے. اور اس کو میں نے آج ڈسکرائب کیا ہے. وہ جو کویسچن میں نے کیا تھا نا کہ اگر یہ کویسچن کیا جائے آپ کا جو سینس آف آئیڈینٹی ہے اس میں یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی فزیکل فارم اور آپ کا جینڈر جو ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی کے لیے کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جو اپوزٹ جینڈر ہے اس میں اور آپ میں جو مختلف چیزیں ہیں، جو ان کامن چیزیں ہیں، آپ کے لیے وہ زیادہ اہم ہے یا جو کامن چیزیں ہیں وہ کسی انسان کے لیے زیادہ اہم ہے. اللہ نے دونوں کو عقل دی ہے، اللہ نے دونوں کو ایمان دیا ہے، اللہ نے دونوں کو ایک پیورٹی آف انٹینٹ عطا کی ہے، اللہ نے دونوں کے کچھ رولز رکھے ہیں جو کہ بہت مقدس اور بہت اہم رولز ہیں اور بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. دونوں کو سوسائٹی کی تعمیر کا ایک پروجیکٹ سونپا گیا ہے، ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور وہ سوسائٹی کی تشکیل میں اپنے اپنے حصے کی محنت دونوں نے کرنی ہے. مطلب اگر یہ کہا جائے کہ بھئی سوسائٹی کی جو تشکیل ہے اس کا پروجیکٹ دونوں کا کامن پروجیکٹ ہے، انہوں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، انہوں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. فیملی فارمیشن کا جو پروجیکٹ ہے دونوں کو سونپا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف عورت کو سونپا گیا ہو یا صرف مرد کو سونپا گیا ہو. اور ٹھیک ہے آپ دونوں کے درمیان ایک فرق رکھا گیا ہے، اس فرق کے اندر بھی بڑی یعنی اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے. مطلب وہ اپنی جگہ ایک بلیسنگ ہے. آپ اس فرق کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ آپ مطلب اس وقت فیمنزم نے یہ کیا ہے کہ ایک نئی قسم کا تعصب پیدا کیا ہے اور ایک نئی قسم کا ڈپریشن عورتوں کو عطا کیا ہے، مردوں کو بھی عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس سے ہم نکلیں. تو اب میں یہ ایل جی بی ٹی کیو کے حوالے سے بھی میں کچھ بات اب جو لاز بن رہے تھے اس پر بھی میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے آئیڈیلی کسی سوسائٹی میں ایسے لاز نہیں ہونے چاہیے جو غلط چیزوں کی اجازت دیں. میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے غلط کام ایسے ہیں جن کے اوپر لا بنا ہوا ہے کہ وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان میں اور دنیا میں بہت سے ممالک میں بہت سے غلط کام ایسے ہیں، بہت سے حرام کام ایسے ہیں جو لیگلی الاؤ نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود سوسائٹی میں وہ کام ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو اصل چیز جو انسان کو کسی غلط عمل سے روکنے میں کامیاب ہوتی ہے وہ لا نہیں ہے. میں پہلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لا کا صحیح ہونا اور صحیح چیز پر صحیح لا بننا اس میں اپنی جگہ خیر ہے اور یہ ضرور ہونا چاہیے. یعنی میں بالکل اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ ایک غلط چیز کے اوپر لا بنے. مطلب اللہ کرے کہ پاکستان میں کوئی بھی غلط لا نہ بنے اور دنیا میں بھی مطلب صحیح لاز بنے. مطلب ایک حرام کام ہے اس کام کو کرنے کی آپ الاؤ کرتے ہیں لا کی شکل میں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں بہت سے غلط کام ہیں جو لا میں منع کیے گئے لیکن پاکستان میں ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پانے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے میں ناکام ہوا ہے. انسانوں کی تربیت نہیں ہوئی ہے، انسانوں کو وہ کیریکٹر اس سطح پر نہیں ملا ہے، انہیں اپنے عمل کی ذمہ داری انہوں نے نہیں قبول کی ہے، لہٰذا وہ غلط کام کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. تو وہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ زیادہ ڈیپر ہے. یہ مسئلہ اس وقت کیا ہے کہ ہی کو شی کا گمان ہو رہا ہے، شی کو ہی کا گمان ہو رہا ہے. یہ آئیڈینٹی کے کانٹیکسٹ میں ہی ہے نا.
اچھا، اللہ کا شکر ہے کہ مسلم سوسائٹیز میں ابھی صرف یہ ایک جیسے ایک فیشن کے طور پر ایک چیز آتی ہے نا، ایک نیا برانڈ نیم انٹروڈیوس ہوتا ہے اور لوگ، بہت سارے لوگ شوقیہ جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ الائن ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو اتنے براڈ ہیں، ہم تو اس طرح دیکھتے ہیں، اس طرح سوچتے ہیں. اپنے انلائٹنڈ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے لوگوں کو اس طرح کی چیزوں سے الائن ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ پرابلم ہے. ادروائز میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اس وقت یہاں پر اس لیول کا ایشو نہیں ہے، لیکن جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں وہاں یہ ایشو پیدا ہو رہا ہے. اس کے اوپر میں مختصر سی یہ بات کروں کہ جو پرسنل فریڈم ہے نا، جو غیر محدود پرسنل فریڈم ہے، یہ ایشوز پیدا کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ ایشوز پیدا ہو رہے ہیں باؤنڈری لیس پرسنل فریڈم اور ارج آف پلیجر میکسیمائزیشن. جب بہت زیادہ پیدا ہو جائے تو انسان خدا سے اور اپنی فطرت سے اور جو ماحول کی فطرت ہے ان سب سے بغاوت کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بڑا فساد پیدا ہوتا ہے، اور یہ اسی کی شکل ہے. دوسرا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ ایک تو اپنی آئیڈینٹی کا ایشو پیدا ہوا ہے نا، دوسرا جو اس کی ایک اورینٹیشن ہے کہ اللہ نے اپوزٹ جینڈرز کے لیے انسانوں کے دلوں میں ایک انسیت کا جذبہ بھی رکھا ہے، ایک پسندیدگی کا مادہ بھی رکھا ہے، ایک اس کے لیے ایک رسپیکٹ کی ذمہ داری بھی اسے سونپی ہے. یعنی اپوزٹ جینڈر کے لیے ایک نرم گوشہ اور ایک، یعنی یہ سب اللہ نے اس کے اندر یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. تو ابھی ہوا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر ایک بیزاری سی پیدا ہوئی ہے، اور وہ اس طرح کے جذبات جو کہ اپوزٹ جینڈر کے لیے ہونے چاہیے وہ سیم جینڈر کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور یہ، اس کو میں کہتا ہوں ڈس اورینٹیشن، یعنی وہ ڈس اورینٹ ہوا ہے. یہ ڈس اورینٹ کیوں ہوا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ میرے نزدیک نیچر سے ڈسکنیکٹ ہے. اس کی دوسری وجہ میرے نزدیک رانگ فوڈ چوائسز ہیں. وہ اپنی جو خوراک ہے اس کا بڑا حصہ غیر طیب پر مشتمل ہے. تیسری وجہ جو ہے وہ ریلیشن شپ اسٹاویشن ہے، یعنی تعلق کو ترسی ہوئی نسل ہے. اس کے باپ نے اس کو گلے لگا کے دبایا نہیں ہے، اس کی ماں نے اس کے ماتھے کو چوما نہیں ہے، اس کو اپنے پیوبرٹی کے سٹیج میں آنے سے پہلے یہ کام اگر میں کہوں کہ کئی ہزار دفعہ ہونا چاہیے تھا تو وہ شاید 6-7 دفعہ بھی نہیں ہوا، یا بعض کیسز میں 10-15 دفعہ ہوا. تو یہ جو محبت کا، یعنی ایک اسٹرانگ افیکشن کو ریسیو کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے اور چاہے جانے کا جو ایکسپیرینس ہے، وہ ایکسپیرینس یا تو بہت ہی کمزور رہا یا ادھورا رہا، یا اس کو ترسا ہوا ہے. تو افیکشن اور ریلیشن شپ کی جو محرومی ہے اس نے بھی یہ مسئلہ پیدا کیا ہے. اسی طرح پری میچیور اور ایکسپوجر ہے ان معاملات کے حوالے سے جو، یعنی اپنے وقت پر جو چیزیں انسان کو ملنی چاہیے تھیں. اب ہوا یہ ہے، میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ بہت سے لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ بہت سے ایسے موضوعات پر بات نہیں کر رہے جو شاید پاپولر ٹاپکس ہوتے ہیں. اور میں اکثر اپنے آپ کو، مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اصولی باتیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ یہ آج موضوع ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. جب ہم چھوٹے تھے نا تو بعض الفاظ ہمیں پتہ چل گئے تھے لیکن کوئی بولتا نہیں تھا. اور اب ہوا یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ اتنے زیادہ بولے اور سنے گئے ہیں، اور مذہبی حلقوں میں بھی اتنی زیادہ استعمال ہوئے ہیں کہ اب ان لفظوں کے، یعنی کوئی جھجک نہیں ہے ہم وہ لفظ بولنے میں. مطلب اس میں سے، اللہ میں معاف کرے، آپ واقف ہیں ایسے بہت سارے لفظ ہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان لفظوں کو بار بار بولوں. یعنی تو لیکن اس وقت ہوا یہ ہے کہ ایک پری میچیور ایکسپوجر ہے ان ساری تفصیلات اور ان ساری چیزوں کے ساتھ جو کہ سیکس کے حوالے سے موجود ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ درست ترتیب یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلا تعارف اس کے نفس کا دیا جائے. اور یہ میں نے اپنی ایک گفتگو ہے جس میں تفصیل سے بیان کیا ہے یہ بات، کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا ایک نفس ہے اور اس کے اپنے رجحانات ہیں، اور ہمیں اپنے نفس کو سمجھنا ہے اور اس کا تزکیہ کرنا ہے. ہمارے دل کی، ہمارے نفس کی جتنی بھی انکلینیشنز ہیں وہ اس کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے.
اور یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی انکلینیشنز آف سیلف کو پہچاننے اور ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم یہ ساری بات اس کو بتا چکے ہوں اور وہ اپنے نفس کو سمجھنے اور اس کی ذمہ داری لینے کی ہم بنیاد اس کو فراہم کر چکے ہوں، اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ ٹھیک ہے، ہمیں جس طرح کے امتحانات سے دوچار کیا گیا ہے، ایک امتحان ہمارے اپنے نفس کے اندر بھی موجود ہے، اور اللہ نے ہمارے اندر سیکس کی ایک ڈرائیو رکھی ہے. یہ اپنی جگہ ایک امتحان کی صورت ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوا یہ ہے کہ بچے 6 سال کی عمر کے بچے اور 7 سال کی اور 5 سال کی عمر کے بچے دنیا میں ان چیزوں سے ایکسپوز ہوئے ہیں جن سے مطلب جو ایک بالکل ہی عقل سے بالکل حماقت جیسے ہم کہیں. اور مسلمانوں کے بچے بھی ایسے اسکولوں میں جا رہے ہیں، مجھے نہیں اندازہ کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے بچے جاتے ہیں، لیکن پہلی جماعت کا بچہ اور دوسری جماعت کا بچہ ان موضوعات اور ان چیزوں کو کھول کے بیان کیا جا رہا ہے جو اس کے لیے شاید ریلیٹیبل نہیں ہے اس ایج کے اندر، اور وہ ایکسیسو ایکسپوجر بھی اسے ان چیزوں کا ملا ہے. اسی چیزوں سے آپ واقف ہیں کہ وہ پورن ایڈکشن کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، سیکشول ایبیوز کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہ سارے معاملات اسی کانٹیکسٹ میں پیدا ہوئے ہیں. تو جو وجوہات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیچر سے ڈسکنیکٹ ہے، رانگ فوڈ چوائسیز ہیں، محبت اور تعلق کی اسٹارویشن ہے، اور یہ ایک پری میچیور اور ایکسیسو ایکسپوجر ہے جو کہ ایک ایسی چیز کے ساتھ ہے جو اس کو نفسیاتی طور پر بیمار کرتی ہے. اسی طرح جینڈر ڈسکریمنیشن اور جینڈر رول کنفیوژن بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ کہیں بھی ہو وہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اس وقت مطلب بہت اس حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے. اور میں یہ بات عرض کروں کہ 8 سے 40 سال پہلے تک جو ہومو سیکشولیٹی ہے وہ ایک نفسیاتی بیماری کے طور پر نفسیات کی کتابوں میں بیان ہوتی تھی، اور اس کو اسی طرح دیکھا جاتا تھا کہ یہ ایک پرابلم ہے، یہ ایک ڈس اورینٹیشن ہے، اس کا علاج ہونے کی ضرورت ہے، اس کی وجوہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ان کے اندر ایک ایب نارمیلٹی پیدا ہوئی ہے. لیکن جو بڑا پرابلم ویسٹرن سائیکالوجی کا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو پرسیپشن آف نیچر ہے نا، اس میں فاش غلطی کی گئی ہے. ہماری فطرت کیا ہے اس کے بارے میں بڑی غلطی کی گئی ہے. اور وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ ان کے پاس فطرت سلیم کا کوئی ماڈل ایگزسٹ نہیں کرتا. اور فطرت سلیم کا ماڈل اس وقت آئے گا جب انسان کامل کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے گا. دنیا میں سب سے صحیح انسان کیسا تھا، کیسا ہوتا ہے، کیسا گزرا ہے، اس کی پوری زندگی اس سے وہ ناواقف ہیں. اسی طرح ان کے یہاں ایک چیز جو نارمل کہلاتی ہے نا، نارمل کہتے کسے ہیں؟ دیر از اے پرابلم ود نارمل. نارمل یہ ہے کہ جو کام زیادہ تر لوگ کر رہے ہوں، چونکہ وہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں لہٰذا وہ نارم ہے، اور نارم سے ہی نارمل نکلا ہے. مطلب اگر زنا کرنے کی خواہش سب لوگوں میں پیدا ہو جائے اور سب لوگ اس کو ٹھیک سمجھنے لگیں تو زنا نارمل ہو جائے گا. اس جگہ پر کھڑے ہیں ویسٹرن سوسائٹی. مطلب ان کا تصور گناہ یہ ہے نا کہ جو اگینسٹ دا لا ہے اور اگینسٹ دا کنسنٹ ہے وہ گناہ ہوتا ہے، باقی سب کچھ کوئی بھی چیز گناہ نہیں ہے. وہ یہاں پہ کھڑے ہیں. تو اس کو ہمیں بہت اچھی طرح سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، بہت اچھی طرح سے اس بات کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ فطرت وہ نفس جو کہ آلودہ ہے، وہ نفس جو کہ غلط قسم کی خواہشات اور غلط قسم کی خوراک کے نتیجے میں تشکیل پایا ہے، غلط قسم کے تصورات، غلط قسم کا ایکسپوجر، غلط قسم کے انکلینیشن سے تشکیل پایا ہے، اس کا جو گمان غالب ہے، اس کی جو محسوسات ہیں وہ اس کی نیچر ہوں گے. تو لہٰذا اب ہم یہاں کھڑے ہو گئے کہ ایک بندہ جس کی باڈی بتا رہی ہے کہ تم ہی ہو، لیکن اس کا گمان ہے کہ وہ شی ہے. اور مزید چیک کر لیں نا، اس کے ہارمونز کو چیک کر لیں، اس کے کروموزومز کو چیک کر لیں. مطلب کلینکل ایویڈنسز بالکل اگینسٹ ہے نا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں کلینکل ایویڈنسز کا انکار کرتا ہوں، میرا گمان ہے کہ میں شی ہوں. مطلب یہ تو ایک مجبوری کا سودا ہے کہ اگر میری باڈی ہی ہے تو میں ہی بن کے زندگی گزاروں. مجھے یہ آزادی ہونی چاہیے کہ اگر میں ہی ہوں اور میں شی بننا چاہوں تو میں شی بن جاؤں، اور اگر میں شی ہوں اور مجھے ہی بننا ہے تو میں ہی بن جاؤں. یہ آزادی میرے پاس ہونی چاہیے.
تو تقدیر کی جو پابندی ہے وہ مجھے تسلیم نہیں ہے، کیونکہ میں مذہب کو ہی نہیں مانتا. یہاں پہ کھڑا ہے انسان. تو یہ بہت بڑا فساد اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. اسی طرح بہت سے بچوں نے وہ جو میاں بیوی یعنی ماں اور باپ کے درمیان جو محبت اور الفت اور رسپیکٹ کا جو تعلق ہے وہ نہیں دیکھا ہے. یعنی مرد اور عورت کا ایک ایسا رشتہ جس میں مرد عورت سے اظہار پسندیدگی کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے بہت بہت رسپیکٹفل مینر میں، اور بیوی جو ہے وہ عورت اپنے مرد سے بہت بہت اچھا اظہار محبت کرتی ہے، اور ان کے درمیان ایک رسپیکٹ اور افیکشن اور ایک بانڈنگ موجود ہے. اور وہ ایک بہت خوبصورت اور بہت شائستہ لہجے میں، بہت ڈیسنٹ مینر میں، میں ڈیسنسی کو بہت ویلیو دیتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. یہ بچوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ بچوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ماں باپ تو آپس میں لڑ رہے تھے، اور یہ دونوں تو ایک دوسرے کی زندگی میں ایک عذاب بنے ہوئے تھے، اور یہ کانفلکٹس تھے. اور وہ کانفلکٹس کے نتیجے میں اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک بڑا عجیب بات ہے. تو یہ سارا کانٹیکسٹ ہے جس کے نتیجے میں جو ڈس اورینٹ ہوا ہے نا انسان. یعنی اگر دنیا میں کچھ لوگ ڈس اورینٹ ہوئے ہیں، ڈس اورینٹ سمجھ گئے نا، جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ دو قسم کی ڈس اورینٹیشنز ہیں. ایک آئیڈینٹی کے حوالے سے ہے کہ میں ہی نہیں ہوں، شی ہوں. دوسرا جو اپوزٹ جینڈر کے لیے جو میری فیل ہے وہ سیم جینڈر کے لیے میرے اندر پیدا ہو جائے. یہ ڈس اورینٹیشن کا ایک بہت بڑا کیس ہے، جس کو پہلے سائیکالوجی کا ڈسپلن ایک سکنس کے طور پر مانتا تھا اور اس کا علاج کرنے کی کوششیں کرتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ علاج اس وقت بھی اس کے پاس نہیں تھا، یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن اب اس کو وہ سکنس کے طور پر نہیں کہتا، وہ کہتا کہ یہ نارمل ہے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے تو اب یہ نارمل ہے، اور ایسا ہونے میں کیا حرج ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے، تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. اس پورے کانٹیکسٹ میں جو LGBT اور یہ ساری جو کچھ بھی چل رہے ہیں مسائل، ہماری کانورسیشنز کا جو پیوٹ ہے یا فلکرم ہے یا جو بنیادی کہہ لیجیے ہماری کانورسیشنز کا جو سینٹر ہے وہ نفس ہونا چاہیے. بلکہ ایک بات یہ سمجھ لیں، نفس کو مرکزی موضوع بنائے بغیر ہم دینی تعلیم کا کوئی بڑا نتیجہ دینی تعلیم سے پیدا نہیں کر سکتے. یعنی ہمیں نفس کو مرکزی موضوع بنانا ہوگا، اور ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہوگا کہ نفس کیا ہے، نفس کے مسائل کیا ہیں. یہ جسے قرآن میں فتنہ کا ورڈ یوز ہوا ہے نا، وہ ایکچولی ٹرائل ہے، وہ ایک آزمائش ہے. آزمائشوں کی اقسام ہیں، ہمارے باہر بھی آزمائشیں ہیں، ہمارے اندر بھی آزمائش ہے. ہمارے وجود کے اندر جو سب سے بڑی آزمائش جس سے ہم دوچار کیے گئے ہیں وہ خود ہمارا اپنا نفس ہے. اور یہ نفس کیا کرتا ہے؟ یعنی ہمارے نفس کے اندر دل ہے، ہمارے نفس کے اندر ہماری انسٹنکٹس ہیں، ہمارے نفس کے اپنے رجحانات ہیں، اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں. ہمارے نفس کی اپنی انکلینیشنز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں ہمارے نفس کی. ہمیں اپنے نفس پر نظر رکھنی ہے. میری ڈیزائرز اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں. مجھے اپنے نفس کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے. ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے. اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ نفس ڈسکس نہیں ہوا ہے. نفس کو ڈسکس کیے بغیر، جیسے وہ میں نے اپنی تفصیلی گفتگو اس موضوع پر کی، لوگوں نے پوچھا کہ سیکس ایجوکیشن دیں یا نہیں دیں، یا یہ والے کویسچن، تو میں نے اس میں بھی یہ بات عرض کی کہ آپ نفس کو موضوع بنائیں، یہ اس کا ذیلی موضوع ہے. یعنی آپ یہ بتائیے کہ کچھ امتحان ہے، ہمارے اپنے اندر ایک امتحان ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں اپنے نفس کو سنبھالنا ہے، ہمیں اپنے نفس کو بے لگام نہیں چھوڑنا. یعنی نفس کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری 3 بڑی ذمہ داریاں ہیں اپنے نفس کے حوالے سے. نمبر 1، ہم اپنے نفس کو پہچانیں اور سمجھیں. نمبر 2، ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں. نمبر 3، ہم اپنے نفس کو پیوریفائی کریں، تطہیر کریں، تزکیہ کریں اپنے نفس کا، تاکہ ہمارے نفس کی انکلینیشنز ہی ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ. تو یہ کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کا امکان یا خطرہ بہت ہے کہ آپ کا بچہ اور دنیا میں تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی غلط چیز دیکھنے یا سننے کا انہیں موقع ملے. یہ اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. آپ کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کوئی غلط لفظ سننے اور غلط چیز دیکھنے سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ کوئی غلط سین دیکھ رہا ہے یا کوئی غلط بات سن رہا ہے، آپ دوسری بات یہ کہ یہ ممکن ہے کہ وہ ان انٹینشنلی وہ چیز اچانک سامنے آ جائے، وہ اچانک کسی چیز سے ایکسپوز ہو جائے، تو اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، اس میں اس کا اپنا بھی بعض اوقات اختیار نہیں ہوتا. تو لیکن اگر اسے یہ پتا ہے کہ میرا ایک نفس ہے اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، میں نے اپنے آپ کو
میں اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہوں یا میرا نفس مجھے کنٹرول کر رہا ہے؟ میں اپنے نفس کے قابو میں ہوں یا میرا نفس میرے قابو میں ہے؟ میرا نفس مجھے ڈرائیو کر رہا ہے یا میں اپنے نفس کو ڈرائیو کر رہا ہوں؟ یہ کانورسیشنز ہونے کی ضرورت ہے. ایک بہت بیسک اس میں ایک ٹینجنٹ یہ بھی ہے، نیڈز اینڈ وانٹس کو ڈسکس کیا جائے. ہم کہیں بھائی یہ میری نیڈ ہے یا میری وانٹ ہے، ڈسکس کریں. یا نیت کو ڈسکس کیا جائے، تو ہماری نیت کیا ہے؟ اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہماری نیت کیا ہے. ارادے اور نیت کے فرق کو ڈسکس کیا جائے. یعنی حج کرنے کا ارادہ ہے اور لوگ میری واہ واہ کریں، حاجی کہلاؤں، یہ میری نیت ہے. لوگوں کی نظر میں حاجی بن جاؤں، یہ نیت ہے. ارادہ حج کا ہے، بہت اچھے کام کا ارادہ ہے، لیکن نیت آپ کی عجیب سی ہے. اس حوالے سے یعنی اپنی اولاد کے ساتھ یہ ڈسکشن کریں اور پھر اس سے کہیں کہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ امتحان جو تمہارے باہر ہے اس کو بھی اور جو اپنے اندر ہے اس کو بھی تم اس میں صحیح عمل کرو گے. بچے کو خود پتہ ہے کہ کیا چیز کیا ہے. اس میں کیٹیگوریکلی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ دیکھو یہ کچھ امیجز ہیں جو خراب ہیں اور یہ کچھ لفظ ہیں جو برے ہیں، ان کو نہیں سننا. جس نے وہ لفظ نہیں سنے ہوئے پہلی دفعہ جب وہ لفظ سنتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ دس از سم تھنگ ویری بیڈ، مطلب وہ اس کو فیل ہوتا ہے الحمدللہ اللہ نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے. تو آپ اس پہ بس ٹرسٹ کریں اور اس کے لیے دعا دیں اور نفس کو ڈسکس کریں. باقی جو LGBT کی بات ہے، کسی اسٹیج پر جب آپ کی اچھی بانڈنگ ہوگی تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ اگر کوئی چیز جانے گا سنے گا تو آپ کو بتائے گا، اور آپ بھی اسے بتا سکتے ہیں کہ بیٹا دنیا میں کچھ لوگوں کو یہ گمان ہوا ہے کہ ان کا اپنا پرسیپشن آف سیلف اس میں ایک پرابلم پیدا ہوا ہے. دیکھیے ایک بڑی خیر کس چیز میں ہے، آپ انبیاء علیہ السلام کی جو پوری تعلیمات اور ان کے پورے واقعات اور قصص ہیں وہ تفصیل کے ساتھ انہیں بیان کیجیے، اور جتنی تفصیل قرآن میں بیان ہوئی ہے اگر اتنی تفصیل کو بھی ہم سامنے رکھ لیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آئے گا. تو حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا، مختلف انبیاء کے واقعات بیان ہوں گے، ان کی پوری زندگی بیان کی جائے گی، اور آپ کو اس میں اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں انسانوں نے غلطی کی ہے اور پھر اس پر اللہ نے کیسی یعنی یہ جو پورا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی کے تذکروں کی برکت سے جو خیر ان کے شعور میں پیدا ہوگی وہ ان کی بڑی حد تک، کافی حد تک بہت ساری چیزیں ان کے لیے ممکن بنائے گی. دیکھیں وہ بچہ جس نے یہ ساری چیزیں سن رکھی ہیں اور جب وہ کسی چیز سے انٹروڈیوس ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک یارڈ اسٹک ہے. اسے یہ پتہ ہے کہ ہمارے ایک نبی تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کے دور میں بھی یہ فتنہ پیدا ہوا اور ان کے دور میں بھی لوگ اپنے نفس کو انکنڈیشنلی فالو کرنا شروع کیا اور وہ ایک ڈس اورینٹ ہوئے کسی غلط چیز کی طرف. تو جب وہ ایک چیز اسے پتہ چلے گی تو اس کے اندر ایک نیچرل کراہیت اس کے لیے پیدا ہوگی اور وہ اس کو مطلب اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کریں. وہ مطلب پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ ساری جو ہسٹری سے ہمیں مدد ملنی ہے وہ مدد ہم لیں، اس کی بنیاد پر ہم اپنے ایمان کو پکا کریں اور نفس کو ہم اپنا مرکزی موضوع بنائیں اور پھر ہم یہ بتائیں یہ جو چیزیں یہ تو بس ایسی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی نقصان میں نہیں سمجھتا کہ جس بچے کی اچھی تربیہ ہو رہی ہے وہ اس کا کوئی نقصان اس کو نہیں ہوگا. وہ اس پہ ہنسے گا، اسے ایک ہنسی آئے گی، وہ ایک لطیفہ معلوم ہوگا، اسے ایسا معلوم ہوگا کہ ایک عجیب سی مطلب ایک عقل سے بالاتر چیز ہے. وہ اسے بہت ان لاجیکل لگے گا یہ سارا افیئر، یہ سارا میٹر، جو پورا پروجیکٹ LGBTQ، یہ پورا پروجیکٹ اسے انتہائی ان لاجیکل اور بالکل ہی ایک سینس لیس لگے گا اگر اس کا ایمان زندہ ہے، اگر اس کو ہسٹری سے یہ سارے ریفرنسز مل گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرابلم نہیں ہوگا. باقی میں نے وہ فیکٹرز بیان کیے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہ وہ فوڈ کے حوالے سے ریلیشن شپ اسٹارٹ نہیں ہو اور نیچر اور یہ ساری چیزیں جو میرے خیال کے مطابق کسی انسان کے اندر اگر ان دا ریئل سینس اس کی وہ ڈس اورینٹ ہو رہا ہے اور ایک بچہ ہے یا کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے اور اس کے اندر وہ ڈس اورینٹیشن پیدا ہوئی ہے، اس کے میرے خیال میں جو بڑے اسباب یا ریزنز ہیں وہ میں نے بیان کر دیے.